السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے، اور لیکن یہ صورت ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی سلاٹ میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ ویسے بھی اس کی قرآن پاک کی تفسیر یا ترجمہ یا ایکسپلینیشن کرنا جو ہے وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور جتنے بھی اسکالرز نے یہ کام کیا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے یعنی سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی۔ تو ہم بھی سلاٹس میں کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ آپ لوگوں کو سننے میں بھی آسانی ہو اور مجھے زیادہ اچھے طریقے سے لیکچر کو تیار کرنے کا ٹائم بھی مل جائے۔ پہلے ہم اس کی قرأت کرتے ہیں اور سب سے پہلے دعا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی ہے، اور اس کی 7 آیات ہیں جو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں تھوڑا بعد میں کرتے ہیں بات۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ قرآن پڑھتے ہوئے یا نماز پڑھنے سے پہلے ہمیشہ تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنے چاہیے۔ تسمیہ تو ہم اکثر ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہی پڑھتے ہیں، لیکن عموماً ہم تعوذ اتنا زیادہ نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ تعوذ کی بھی بہت اہمیت ہے۔ لہٰذا تعوذ سے شروع کرنا یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرنا کسی بھی کام کو، خاص طور پر قرآن پڑھنے سے پہلے اور نماز پڑھنے سے پہلے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، تاکہ شیطان مردود جو ہے وہ ہمارے دلوں میں وسوسے نہ ڈالیں۔ تعوذ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، ترجمہ اس کا سب کو ہی پتہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب ہے کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اچھا، اب یہ رجیم جو ہے یہ عربی میں ہے، جبکہ ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں مردود سے۔ مردود اصل میں جو اس کا روٹ ورڈ ہے مردود کا، وہ ہے رد کرنا، ٹھکرا دینا، ناپسند کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو اللہ کی مدد مانگو شیطان مردود سے۔ اور رجیم جو ہے، رجیم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے رجم سے۔ رجم کے معنی ہے پتھر مارنا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی مہلک یا موذی چیز ہم پر حملہ کرتی ہے، جیسے ہم باہر کہیں جائیں، کوئی کتا پیچھے لگ جائے، تو ہمارا سب سے پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم پتھر اٹھا کے مارتے ہیں اس کو۔ تو یہ اس طرح سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا، دوسری اس کی وجہ کو آپ اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی مکان خریدتے ہیں اور اس میں رہائش اختیار کرنی ہوتی ہے آپ نے، تو آپ سب سے پہلے اس مکان کو وائٹ واش کراتے ہیں اور اس کی صفائی کرتے ہیں، تاکہ وہ آپ کے لیے پرسکون اور آرام دہ جگہ بن جائے آپ کی رہائش کے لیے۔ بس بالکل اسی طرح سے قرآن کے الفاظ ہیں جو ہیں ان کا صحیح فہم اپنے دل میں اتارنے کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے قلب کو پاک اور صاف کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اور اپنے دل کو اللہ کی امان میں دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہترین محافظ کوئی نہیں ہے۔ فَأَنْتَ خَيْرٌ حَافِظًا۔ اس کے بعد ہم تسمیہ پڑھتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے معنی ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ یا تسمیہ جو ہے وہ صرف قرآن اور نماز سے پہلے نہیں پڑھی جاتی ہے، بلکہ سنت سے یہ ثابت ہے کہ ہر کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کپڑے پہن رہے ہیں، آپ چپل پہن رہے ہیں، آپ کھانا پکانا شروع کر رہے ہیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ خیر اور برکت دیتے ہیں اور شر سے بچاتے ہیں، اور کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا عین عبادت بن جاتا ہے۔ اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ پانی پی رہے ہیں اور آپ بسم اللہ پڑھ کے پی رہے ہیں تو آپ اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، آپ اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، اپنے جسم کو تقویت دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ واقعی کتنا مہربان، کتنا رحمان، کتنا رحیم ہے کہ وہ اس کو عبادت بنا رہا ہے آپ کے لیے، اور اس کے علاوہ جو آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کے علاوہ آپ کو نیکی عطا فرما رہا ہے۔
किसी भी काम के शुरू करने से ये पढ़ना जो है वो सुन्नत से भी साबित है, और अल्लाह ताला की ज़ात इतनी मेहरबान है कि वो अपने बंदों की खैर के लिए छोटी छोटी बातों, उसके हल्के हल्के जो अमाल होते हैं उनको भी नेकी का ज़रिया बना देती है। और तस्मीया पढ़ने से हम एक तरह से ये भी एतराफ़ करते हैं कि हम अल्लाह ताला की कुदरत का एतराफ़ करते हैं। मसलन खाना खा रहे हैं तो एक एक निवाला जो हम हलक से उतारते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, वो हमारी जिस्म को ताकत अता करता है। पानी पी रहे हैं तो पानी पीने के लिए हम जो एक एक घूंट अपने हलक से नीचे उतार रहे हैं, वो हमारे जिस्म को राहत अता कर रहा है, हमारी प्यास बुझा रहा है। तो ये सारे अवामिल जो हैं वो सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ से हैं, और हमारा उसमें कोई इख्तियार नहीं है। ज़रा एक लम्हे के लिए हम सोचें कि अल्लाह ताला अगर हमारी मदद ना करे, क्या हम एक निवाले को चबा के हलक से नीचे उतार सकते हैं? या अगर वो हमारे हलक में फंस जाए, पानी का एक घूंट हमारे हलक में फंस जाए, क्या हम उसको बाहर निकाल सकते हैं या अपने पेट के अंदर ले जा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी ताकत से? तो हम अल्लाह की पनाह में आते हैं तावुज़ पढ़ के, और तस्मीया पढ़ के हम हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह की मदद जो है वो मांगते हैं। अब हम सूरह फातिहा शुरू करेंगे और सबसे पहले उसकी क़िरात करेंगे।